حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف جنہوں نے لکھی، آپ کا انتقال بھی عید کے دن ہوا تھا، یکم شوال عید کے دن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پردہ فرمایا تھا۔ آپ کی ولادت بھی شوال میں تھی اور آپ کا وصال بھی شوال میں، لیکن وصال آپ کا یکم تاریخ کو یعنی عید کے دن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال ہوا۔ آپ بچپن میں آپ کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی تھی، آپ کی والدہ بڑی پریشان رہتی تھی، والد صاحب پردہ فرما گئے تھے، والدہ پریشان رہتی تھی کہ بیٹا ہے آنکھوں کی بینائی چلے گی۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ کے خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے تو انہوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے بیٹے کو آنکھوں کا نور عطا کر دیا گیا ہے۔ تو آپ جب صبح اٹھی ہیں تو دیکھا بیٹا بالکل دیکھنے والا بن گیا، آنکھوں کا نور ملا ہوا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے پھر جن سے کام لینا ہو اور عظیم کام جن کے ذمے لگایا ایک طرح کا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے زیادہ مستند اور صحیح ترین جو کتاب بخاری شریف، جس کے دروس اور باقاعدہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی، ہر مدرسوں میں پڑھائی جاتی، وہ افتتاح بخاری ہو، ختم بخاری ہو، یہ مدارس کے اندر اس کے اہتمام ہوتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بھی زندگی کے وہ سال، آپ نے ہزاروں اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اس دور میں علم دین کے لیے نکلنا آسان کام نہیں تھا، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، مصر ہو، شام ہو، بغداد ہو، کوفہ۔ خود امام بخاری کہتے ہیں کوفہ میں تو میں اتنی دفعہ گیا ہوں کہ مجھے خود کوفہ کے جانے کی تعداد ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کتنی دفعہ علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ کے اندر گیا ہوں۔ کوفہ علم کا مرکز ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چکے امام بخاری علیہ رحمہ سے بھی پہلے گئے، امام بخاری امام اعظم کے شاگردوں میں سے گئے آگے۔ یہ اس زمانے کے، اور آپ کی 62 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور پھر آپ نے عید الفطر والے دن آپ نے باقاعدہ جو کہ وہ آپ کا وصال ہوا۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر مبارک پر اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ کی تب تدفین بھی ہو گئی، یہ حدیث رسول کی برکتیں ہیں کہ آپ کی قبر مبارک سے بھی عرصہ دراز تک مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آتی رہی ہیں۔ آپ کے جو مزار پہ حاضری ہوتی، قبر شریف پر جو بھی آتے تو ایک ایسی خوشبو والی کیفیت، سبحان اللہ۔